حکومت اسلامیہ کے اندر جو چھٹیاں رکھی گئی تھیں جمعے کی، وہ اس لیے نہیں کہ ایک چھٹی کا دن ہونا چاہیے ہفتے میں، بلکہ چھٹی کا دن اسی لیے رکھا گیا کہ جمعے کی تیاری کے اندر آدمی اس کو گزارے۔ ہم اگر اپنے جسمانی طور پر نہیں تو ذہنی طور پر دیگر اقوام سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم نے چھٹی کا دن بھی اتوار کا دن منایا۔ جہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ چھٹی اتوار کی ہو۔ بہت سے وہ اسکول جو اسلام کے نام پر چلے ہیں، اسلامیہ کہلاتے ہیں، جہاں پر صرف مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، غیر اس میں داخل نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی چھٹی کا دن اتوار ہی کا رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں اپنی مرضی ہے تو چھٹی کا دن جمعے کا رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی ان کے لیے دباؤ نہیں ہے، تاکہ وہ بچے جو ان کے یہاں آتے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر جمعے کی عظمت بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عظمت والا دن اور برکت والا دن عطا فرمایا ہے، جو دن جمعے کا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں دنیا کے اندر آئیں ان کو بھی ایک دن عبادت کے لیے، عظمت کے لیے، خاص اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دیا گیا۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک دن کا اختیار دیا کہ وہ ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لیں اور خود اپنے اختیار سے اس کو چنیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی ایک دن رکھا تھا جو عظمت والا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا، اور یہ اتوار کا دن سنیچر کا دن اختیار کیا، اور یہ سنیچر کا دن انہوں نے عظمت والا سمجھنے کے اندر غلطی کر دی، یہ دن ان کے لیے نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی اختیار دیا کہ وہ ایک دن ہفتے میں سے اپنے لیے متعین کریں جو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا رکھا ہے، اور اپنی سمجھ سے اس کو چنیں۔ انہوں نے اتوار کا دن چنا اور انہوں نے اپنے چننے کے اندر، سمجھنے کے اندر غلطی کی۔ بہرحال یہودی پورے ہفتے کے اندر عظمت کا دن سنیچر کو جانتے ہیں، اور عیسائی پورے ہفتے کے اندر عظمت کا دن اتوار کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی ایک دن دیا گیا کہ امت ہفتے میں سے کسی ایک دن کو چن لے جو اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے رکھا ہے، احترام کے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ اور امت محمدیہ نے وہ دن چنا جمعے کا دن۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت محمدیہ نے صحیح دن چنا ہے، اور یہی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رکھا گیا تھا۔ عام طور پر جو چیز انسان کے لیے جتنے کام کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عام کر دیتا ہے۔ اگر جمعے کا دن بھی پورے سال کے اندر ایک بار آتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی مرضی کی بات تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن بہت کام کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن رکھ دیا ہے، مہینے کے اندر 4 بار اور سال کے اندر کئی بار ہمیں یہ دن مل جاتا ہے۔ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو عام کر دیا ہے کہ پانی انسان کی ضرورت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اگر پانی نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی دشوار ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کو اتنا ہی عام کر دیا کہ ہر کس و ناقص کو پانی مل جاتا ہے، کوئی چیز ملے نہ ملے پانی ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ جو چیز جتنے فائدے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر بڑھا دیتا ہے، اسی قدر عام کر دیتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امت کا معاملہ بھی یہ ہے، بلکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے اور ناقدرہ ہے۔ جو چیز اس کو جتنی زیادہ ملتی ہے اس کی ناقدری بھی وہ اتنی ہی کرتا ہے۔ ہم بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر پانی کو عام کر رکھا ہے، پانی کی ناقدری بھی ہم نے اسی طرح کر رکھی ہے۔ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پانی ہم غسل کے اندر، وضو کے اندر، اپنی ضروریات کے اندر استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو 1 گلاس بھرتے ہیں، آدھا پیتے ہیں اور آدھا پھینکتے ہیں۔ یہ ناشکری اور ناقدری ہے اللہ کی نعمت کی۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ جمعے کے ساتھ بھی ہے کہ جمعے کے دن
مسجدیں بھری ہوئی تو نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جمعے کے دن آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے، قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی ان کے حق میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو ایسا ہی ہمیشہ کے لیے آباد کر دے جیسا جمعے کے دن آباد ہوتی ہیں۔ لیکن صرف جمعے کی نماز کے لیے کچھ وقت نکال لینا اور بھاگتے دوڑتے جمعے کی نماز ادا کر لینا کہ نہ اہتمام کیا گیا غسل کا، نہ اہتمام کیا گیا مسجد میں جلدی آنے کا، نہ اہتمام کیا گیا جمعے سے پہلے کی سنتوں کا، اور نہ اہتمام کیا گیا جمعے کے بعد کی سنتوں کا، اور آدمی اچنتی کے اندر نماز پڑھ کر ایسا نکل گیا کہ بس ایک سر پہ بوجھ تھا جو اس نے پھینکا اور باہر نکلا۔ تو یہ جمعے کی عظمت نہیں ہے، یہ جمعے کا احترام نہیں ہے۔ عام طور پر امت محمدیہ کے اندر ایک ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا گیا جس میں انسان اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کو یاد کرے، اور یہی دن عام طور پر لوگوں نے اپنی چھٹیوں کے لیے منتخب کیا۔ جمعے کی چھٹی ایسا ہی نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی ہونی چاہیے اور ہو جایا کرے، مدارس کی چھٹی اور حکومت اسلامیہ کے اندر جو چھٹیاں رکھی گئی تھیں جمعے کی، وہ اس لیے نہیں کہ ایک چھٹی کا دن ہونا چاہیے ہفتے میں، بلکہ چھٹی کا دن اسی لیے رکھا گیا کہ جمعے کی تیاری کے اندر آدمی اس کو گزارے۔ ہم اگر اپنے جسمانی طور پر نہیں تو ذہنی طور پر دیگر اقوام سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم نے چھٹی کا دن بھی اتوار کا دن منایا۔ جہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ چھٹی اتوار کی ہو، گویا کہ ہمارا دل مائل ہے اس دن کی طرف جس دن کو عیسائیوں نے اپنے لیے اختیار کیا۔ بہت سے وہ اسکول جو اسلام کے نام پر چلے ہیں، اسلامیہ کہلاتے ہیں، جہاں پر صرف مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، غیر اس میں داخل نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی چھٹی کا دن اتوار ہی کا رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں اپنی مرضی ہے تو چھٹی کا دن جمعے کا رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی ان کے لیے دباؤ نہیں ہے، تاکہ وہ بچے جو ان کے یہاں آتے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر جمعے کی عظمت بیٹھے، اور جمعے کی تیاری کرنے والے وہ بھی ہوں، اور ان کے والدین کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات آئے کہ جمعے کی چھٹی آخر کیوں کرائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دن دیا ہے، اور اس کی تیاری جمعرات کی مغرب ہی سے ہونا چاہیے۔ جب جمعرات کے دن سورج غروب ہو چکا ہے تو جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے، اور اسی وقت سے انسان اپنے کاموں کو مرتب کر لے کہ کل وہ دن آنے والا ہے جو ہفتے میں ایک دن آتا ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان کو خیر کے ساتھ میں گزارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، انسان کو ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ ابھی وہ صحیح سالم بیٹھا ہے، ابھی وہ موت کی آغوش کے اندر آ جائے، ابھی وہ بستر پر لیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ قبر کے اندر کھلے۔ اسی طرح جب جمعہ آئے تو ہمیں اس کی تیاری اس انداز سے کرنی چاہیے کہ یہ دن تو ہمیں مل چکا ہے، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں آئندہ جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس طرح حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے کہ انسان اپنی ہر نماز کو اس طرح پڑھے کہ یہ آخری نماز ہے اس کی، پتہ نہیں اس کے بعد نماز نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس نماز کی قدر کی توفیق ہوگی، اس کو صحیح انداز سے پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر جمعے کو اگر ہم یہ تصور کر لیا کریں کہ آئندہ جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو جمعے کی قدردانی کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہوگا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے تعلق سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے اندر جمعے کی تیاری کو خاص طور پر پیش نظر رکھا کہ انسان جمعے کی تیاری کرے۔ جمعے کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ غسل کیا جائے، اور غسل کرنے کے بعد میں انسان کے پاس میں جو بہتر سے بہتر لباس ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ انسان کی زندگی کے اندر اصل اہمیت انسان کے دل کی اور اس کے جذبے کی ہے، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کا دل سب سے زیادہ بہتر ہو، لیکن کہیں کہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ باتیں بھی کہلوائیں کہ ظاہر کو بھی اچھا بنانے کی فکر کی جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل کرتا ہے جو انسان غسل کرتا ہے اچھی طرح غسل کرتا ہے، عام غسل نہیں، سلیقے کے ساتھ میں جمعے کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر غسل کرتا ہے، اور اگر غسل کا پانی نہیں ہے تو وضو کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن صرف وضو پر اکتفا کرتا ہے، غسل نہیں کر پاتا، تو وضو بھی اس کے لیے اچھی چیز ہے کہ اس نے نماز کا اہتمام کیا اور وضو کیا۔ اور اگر کسی کے پاس میں سہولت ہے اور پانی کا نظم ہے اور وہ آسانی کے ساتھ میں غسل کر سکتا ہے اور اس نے غسل کر لیا تو فبیہا ونعمت۔ اور غسل کیا ہے؟ بہت افضل چیز ہے۔ وضو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس نے اچھی چیز کو اختیار کیا، لیکن غسل بہتر چیز ہے اور جمعے کی اس نے قدردانی زیادہ کی۔ تو جو شخص اہتمام کے ساتھ میں غسل کرے، غسل کر لینے کے بعد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کپڑے عنایت فرمائے ہیں، اس کو لباس دیا ہے، ان لباسوں میں جو سب سے بہتر لباس اس کے پاس میں ہے وہ اس کو اس دن زیب تن کرے۔ اگر اس کے پاس میں تیل وغیرہ ہے تو اپنے سر کے اندر، اپنے بالوں کے اندر تیل بھی لگائے، یہ بالوں کا حق ہے اور سر کا حق ہے۔ اس کے پاس میں اگر خوشبو ہے تو خوشبو کا استعمال کریں۔
حدیث شریف کے اندر ایک بات بڑی عجیب و غریب کہی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کا اہتمام کس قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میں خوشبو نہ ہو لگانے کے لیے یا تیل نہ ہو لگانے کے لیے تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جمعے کے تعلق صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی بیوی کی خوشبو میں سے خوشبو استعمال کر لیتا ہے تو یہ بھی بہتر چیز ہے۔ اگر اس کے پاس خوشبو نہیں ہے تو عام طور پر عورتیں اپنے پاس تیل رکھتی ہیں جو سر کے اندر لگاتی ہیں، ان سے مانگ کر اپنے سر کے اندر تیل لگائے، جمعے کی قدردانی ہے۔ اور پھر اہتمام کے ساتھ میں پیدل چل کر مسجد آئے، پیدل چل کر مسجد آئے، خطبے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا اجر کم ہے۔ ایک مثال دی گئی کہ جو لوگ سب سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اول وقت کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو اونٹ کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے، اور پھر جیسے جیسے تاخیر ہوتی جاتی ہے اس ثواب کے اندر کمی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو سب سے اخیر کے اندر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے اس کو انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کہاں اونٹ اور کہاں انڈا، یہ تو صرف ہماری آنکھیں اس کے حجم کو دیکھ رہی ہیں کہ اونٹ کتنا بڑا ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ چیز کتنی کم ہو جائے گی اور اونٹ جس کو ملے گا ثواب کے اعتبار سے اس کا جمعہ کتنا بڑھ جائے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ جب ہمیں وہ اجر ملے گا آخرت کے اندر تبھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی غفلت برتی دنیا کے اندر، ہم نے کتنی ناقدری کی اس دن کی جو دن ہمیں خاص طور پر ہفتے کے اندر ایک دن دیا گیا تھا۔ اور جب وہ مسجد کے اندر ایسے وقت کے اندر آتا ہے کہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے پھر اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، جمعے کی خاص عظمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے اپنا رجسٹر لپیٹ دیا، ہاں جمعے کے فرض کو ادا کرنے والا وہ لکھا جائے گا، نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن جو جمعے کا ثواب اس کو ملنا تھا، جو جمعے کی عظمت اس کے حصے میں آنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خطبے کے دوران بات نہ کی جائے، خطبے کے دوران غفلت سے نہ بیٹھا جائے، اہتمام کے ساتھ میں بیٹھا جائے، خطبہ اس طرح سنا جائے جس طرح کہ انسان نماز کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی دقت ہے آدمی پہلو بدل بھی سکتا ہے، بیٹھک کو تبدیل کر سکتا ہے، پریشانی کے اندر جو سہولت کی بیٹھک ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک دن ہمیں ملا، ہم 10 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ گئے یا آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر آ گئے، اس کے لیے بھی ہم ٹیک ڈھونڈتے ہیں کہ ٹیک مل جائے کہیں، اور ٹیک کے اندر جہاں آدمی نے ٹیک لگایا کہ نیند آئی، ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں کہ بہت سے لوگ ٹیک لگا کر سوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر میں نے یہ بات اسی لیے کہی ہے آج کہ ٹیک لگا کر سوتے رہتے ہیں، اور جہاں نماز کھڑی ہوئی نماز پڑھنے، جب آدمی ٹیک لگا کر سو گیا تو وضو کرنا ضروری ہے، اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا، ٹیک لگا کر سونے پر وضو باقی نہیں رہتا اس کا۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ ٹیک لگا کر سوتے ہیں وہ اس سے بچیں، اور جو لوگ نہیں سوتے ہیں ہمارے متعلقین ہیں ان سے بھی کہیں کہ جمعے کے دن تو خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ ٹیک نہ ڈھونڈیں، اہتمام کے ساتھ میں خطبہ سنیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری بیان فرمائی کہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک جو اس اہتمام کے ساتھ میں آتا ہے کہ غسل بھی اس نے ڈھنگ سے کیا ہے، وضو بھی اس نے سلیقے سے کیا ہے، مسواک کا اہتمام بھی اگر وہ کرتا ہے تو کیا ہے، نہیں تو جمعے کے دن مسواک استعمال کی ہے، خوشبو اس کے پاس تھی خوشبو کو اس نے لگایا ہے، تیل کا استعمال کیا ہے، اور پھر وہ مسجد کے اندر پیدل چل کر آتا ہے، اہتمام کے ساتھ میں خطبہ سنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ کا ارشاد بالکل سچا ہے، آپ سے زیادہ سچا دنیا کے اندر کوئی آیا ہی نہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچی ذات ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک جو اس کی غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اس کے بدلے، اور مزید 3 دن اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور کہ 3 دن اگر وہ اور غلطیاں کرتا ہے تو 3 دن کی غلطیاں اور معاف ہو جائیں گی۔ اب ہم اہتمام کے ساتھ میں اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوتے ان گناہوں کو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی جو ہماری نیکی تھی وہ ختم کر دیتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نمازوں کے ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کے کرنے والے ہیں، تو گناہ تو ہمارے ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مزید یہ 30 ہر جمعے کو 10 دن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی یہاں ہماری جمع ہو رہی ہیں جو ہمیں درجات کی بلندی کی شکل کے اندر انشاءاللہ ملیں گی۔ اتنے گناہ تو انسان کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان اگر ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 500 مرتبہ کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اگر ہر نماز کے اندر وہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو 500 مرتبہ، اور 500 گناہ انسان روز کرتا نہیں ہے۔ اور جو گناہ انسان نہیں کرتا ہے تو جو نیکیاں گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، وہ نیکیاں باقی رہیں گی، درجات کی بلندی کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا وہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی کے اندر ہم غور کریں کہ کیا ہم جمعہ کا اہتمام کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت فائدے کی چیز ارشاد فرمائی کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن انسان اگر سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ کہف کی تلاوت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ پھر آپ نے مزید آسانی کے لیے فرمایا کہ سورہ کہف کی اگر شروع کی 10 آیتیں بھی کوئی تلاوت کر لے گا یا آخر کی 10 آیتیں تلاوت کر لے گا یا شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور اس امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ اگر رونما ہوگا تو دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا جو گونگا اور بہرا ہوگا، انسان اپنے آپ کو اپنی نیکی کے ذریعے بچا نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا نہ چاہے وہ اپنے ساتھ جنت کو لے گا، اپنے ساتھ جہنم کو لے گا، ایک آدمی کو بلائے گا، قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، انسان فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ ایسے انسان کو جو سورہ کہف کی 10 آیتوں کے پڑھنے کا جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ الگ ہے اور دجالی فتنے الگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر بہت سے دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، جو دجال آیا نہیں ہے لیکن دجالی جو کارروائیاں ہیں وہ دنیا کے اندر شروع ہو چکی ہیں۔ نئے نئے فتنے، انسان حدیث میں آتا ہے نا کہ فتنے ایسے آئیں گے انسانوں پر اور ایمان والوں پر جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے اور تسبیح بکھرے اور پکڑتے پکڑتے سارے دانے نکل جائیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے گا لیکن فتنوں سے بچا نہ سکے گا۔ ایک آسان سا نسخہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھنے کا روز ہی معمول رکھیں۔ جمعے کے دن کا اس کے اندر اہتمام کی شرط نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی 10 آیتیں پڑھی جائیں، ہر دن سورہ کہف کی 10 آیتیں اگر ہم تلاوت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور دجالی فتنوں سے اور دنیا کے اندر آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یہ جمعے کا دن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ میں آنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ میں خطبہ سننا چاہیے، اہتمام کے ساتھ میں جمعے کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کو بوجھ نہ سمجھیں کسی بھی طرح، جمعے سے پہلے کی سنتوں کو اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں، جمعے کے بعد کی سنتوں کا خیال رکھیں اور اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ میں پڑھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے پڑھی ہیں، اور ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، جمعے کی عظمت کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے ان کو پورا کر دے گا۔ اور بعض لوگ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو جمعے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہفتے کے اندر ایک نماز ان کو دی گئی ہے جمعے کی عظمت والی نماز، عظمت والا دن، اس کا بھی وہ اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث شریف کے اندر بڑی سخت بات کہی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو کوئی انسان غفلت کے اندر اور سستی کے اندر، ناقدری کے اندر 3 جمعے ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اچھی بات پھر اس کو سنائی نہیں دیتی ہے، اچھی بات اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اچھی بات بولنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ مہر لگانے کی جو بات کہی گئی ہے ایمان والوں کے بارے میں، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ڈال دیے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ اور جب انسان کے کان پر، انسان کی آنکھوں پر اور انسان کے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، دل کے اندر اچھی بات سرایت نہیں کرتی تو اپنی مرضی کا مختار بن جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ پناہ اس بات سے مانگنی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کے مختار نہ بنیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکام کی تابعداری کرنے کی پوری کوشش کریں، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کسی عظمت کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ناقدرہ بنا دے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نگاہوں کے اندر ناقدرے بن چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے احکام اسلام کو ناقدری کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ قرآن کی عظمت ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گئی، نماز کی عظمت ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گئی، دیگر ایام جو اللہ تعالیٰ نے عظمت والے رکھے ہیں ان کی عظمت ایک روٹین کے تحت زندگی گزر رہی ہے۔ جمعہ آیا، جمعہ پڑھ لیا، رمضان آیا، رمضان گزر گئے، اور کوئی عظمت والا دن آیا، وہ عظمت والا دن گزر گیا۔ ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا اور ہمارا کھانا پینا ہمارا مقصد بن گیا۔ اس سے ذرا باہر نکل کر اس زندگی پر غور کریں جو زندگی صحابہ نے گزاری ہے، اس زندگی پر غور کریں جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی فکر کریں جو طریقہ انبیاء نے چھوڑا ہے، اور خاص کر آخر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہر حکم کو اپنی زندگی اور اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننے والا بنائے، اور جمعے کی عظمت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام کے ساتھ میں نماز جمعہ کو ادا کرنے والا بنائے، اور جمعے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد ہمیں اپنے فضل سے عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔